بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میں ہوں محمد فیاض ماہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ بیل آئکن پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت، آپ کے پیار اور آپ کے خلوص کے طلبگار ہیں۔ چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی سبسکرپشن بہت ضروری ہے۔ جو آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کا ممنون ہوں۔ جو دوست چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے، ان سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ ایک مخلصانہ رشتے کی وجہ سے جڑے رہیں۔ تو بات کر رہے تھے ہم ہمیشہ کی طرح، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بات کیا کریں گے معاشرتی برائیوں پر۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کو ہراساں کرنے کے موضوع پر۔ خواتین کو ہراساں کرنے کا جو موضوع ہے، یہ انتہائی حساس ہے۔ بہت سے کیسز اخبارات میں، ٹی وی پر، مختلف چینلز پر، سوشل میڈیاز پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ وہ کیسز عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہیں، جن میں سب سے آج کل جو ٹاپ پر چل رہا تھا کیسز گزشتہ ماہ بھی، علی ظفر اور میشا شفیع کا، وہ بھی ایک ہراسانی کا کیس تھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے علی ظفر نے ہراساں کیا ہے۔ تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین جو ہیں ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حساس اور نازک فرد ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ آبگینے ہیں، ان کا خیال، ان کا احساس کریں، یہ کہیں آبگینے ٹوٹ نہ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہوتی ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اپنے ایک جو ہمارا کلپ ہوتا ہے، جو ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے، جو ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آگے لے کر چلیں۔ تو دوستو، میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وکلا کا شعبہ ہو، عدالت ہو، کوئی آفس ہو، کوئی بزنس پوائنٹ ہو، کوئی ایونٹ ہو، تو وہاں پر اکثر دیکھنے میں آیا ہے، شکایات سننے میں آئی ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہراساں کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مرد جو ہے وہ خاتون کو کوئی پرپوز کرتا ہے، یا خاتون کو کوئی اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی طرح بھی کسی حرکات و سکنات سے خاتون کو ہراساں کرتا ہے۔ جو مرد کی آنکھ میں جو فطور ہوتا ہے، خاتون جو ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی حص عطا کی ہے، وہ مرد کی آنکھیں پڑھ لیتی ہے، اپنے سامنے والے مرد کی آنکھیں پڑھ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو، خواتین کو یہ حص عطا کی ہے۔ آفس کے دوران جو باس ہوتا ہے، جو سیکٹری ہوتا ہے، جو سیکٹری ہوتی ہے، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ ہنس کر باتیں کر لیں، مل جل کر کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ایک پیریڈ ہے، ٹائم گزارنے کا پیریڈ ہے، وہ ٹائم گزارتے ہیں ہنس کر، ہنسی مذاق میں، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ آفس میں بیٹھ کر، یا آفس ٹائم کے علاوہ جو ایک لنچ ٹائم ہوتا ہے، یا بریک ٹائم ہوتا ہے، ٹی ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو خواتین ہوتی ہیں، جو اپنے میل جو ان کے کولیگ ہیں، ان کے ساتھ ہنس کر بات کرنے کو، ہنس کر وقت گزارنے کو بہت سے مرد حضرات جو ہیں وہ غلط مطلب لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اس ہنسی مذاق کو، اس گزارے گئے چند لمحات کو، وقت کو، وہ غلط مطلب لے کر ہراسانی کے زمرے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات کا خیال کریں، اس بات کا احساس کریں کہ بغیر مقصد، بنا کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے آپ کسی غیر مرد سے، کسی اجنبی سے بات نہ کریں۔ سرے راہ ہو، چاہے بازار میں ہوں، چاہے مارکیٹ میں ہوں، چاہے آپ آفیسز میں ہیں، چاہے آپ کام کی پوزیشن پر ہیں، کام کی لوکیشن پر ہیں، یا پھر آپ شادی بیاہ میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، آپ اس بات کا خیال کریں کہ کسی بھی مرد کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ آپ سے آ کر بات کرے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، بات تو مزاح کی طرف چلی جائے گی کہ بس میں ایک خاتون بات کر رہی تھی اپنے کسی گھر میں، اس نے کال کی بس میں، تو مسافروں سے بھری ہوئی بس تھی۔ اس نے اپنے گھر کال کی، گھر کال کرنے کے بعد تھوڑی سی بات چیت کے بعد اس نے فون بند کر دیا، موبائل اپنا آف کر دیا، یعنی کہ کال ڈسکنیکٹ کر دی۔
پیچھے سے ایک مرد اٹھ کر آیا، اس نے کہا میڈم کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گی یہ کس کمپنی کا موبائل ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ موبائل مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو خاتون نے جواب دیا کہ یہ موبائل مت خریدیے گا، اگر آپ نے یہ موبائل خرید لیا تو کل کو کسی بھی بیوقوف اور جاہل مرد کو یہ موبائل دیکھ کر آپ کی بیوی سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کس طرح ایک لطر پریڈ انہوں نے اس مرد کی کر دی جو اجنبی تھا، آگے بڑھ کر خاتون کے ساتھ خام خواہی بات بڑھانے کے لیے اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ جب اولڈ ایج ہو جاتی ہیں، جب نانی دادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، وہ چیئرز پر بیٹھ جاتی ہیں، بچے ان کو پکڑا دیے جاتے ہیں، سامان ان کے پاس ہوتا ہے، چادریں، برقعے، عبایا، جو گاؤن وغیرہ اور جو کیا ہے پرس ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس نانی دادی کے طور پر ان کو ایک چوکی دار بنا کر جمع کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، جو جہاں دیدہ خواتین ہوتی ہیں، قابل احترام خواتین ہوتی ہیں، ان کی نظریں پورے ہال میں، شادی ہال میں ارد گرد لازمی گھومتی ہیں۔ وہ یہ بات نوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کیا کوئی اجنبی لڑکا، کوئی اجنبی مرد، کوئی اجنبی ایسا فرد ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بہو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو کنواری ہیں یا وہ میرڈ ہیں، ان کے ساتھ فری ہونے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ جو وہ خواتین جو ہوتی ہیں انہیں ہم اس دور کے یا اس دور کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا ایک دور گزارا ہوتا ہے، ان کی عمر، ان کا تجربہ، ان کی باتیں اور ان کا ارد گرد دیکھنا اس بات کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ وہ ہماری نگرانی کے لیے، ہماری جو نوجوان نسل ہے فیمیل، اس کی چوکیداری کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اور الحمدللہ جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا کام بخوبی انجام دیتی ہیں۔ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے لہجے کو، اپنے اخلاق کو کبھی بھی گرنے نہ دیں۔ جب آپ خواتین سے بات کرتے ہیں آفس میں یا آفس کے باہر، یا پھر کچھ ڈرائیور حضرات ہیں، کچھ کنڈکٹر حضرات ہیں جو مسافروں کے ساتھ، خواتین مسافروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنے لہجے پر کنٹرول کریں، اپنے اخلاق کو اس بات کا آپ پابند بنائیں کہ آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت اس طرح کی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ماں ہے، آپ کے گھر میں بھی بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں، آپ کی جوان بیٹی بھی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، وہ گھوم کر لازمی آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو گھوم پھر کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنا ایک ایسا عمل ہے جو گھوم پھر کر آپ کے گھر والوں کو اس کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ نظروں کا زنا کرتے ہیں، نظروں کا گناہ کرتے ہیں، وہ صرف ہراسانی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ زنا کے زمرے میں بھی آتا ہے، وہ گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اس گناہ کا جو بوجھ ہے، اس گناہ کا جو کفارہ ہے، وہ آپ کی گھر کی خواتین کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیں، آپ بازار میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ گلی میں ہیں، آپ کوچے میں ہیں، آپ شادی میں، آپ فنکشن میں ہیں، جو خواتین وہاں پر موجود ہیں ان کو اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کی طرح احترام دیں، عزت دیں، تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کی خواتین کے ساتھ کوئی بھی مرد بدتمیزی کر سکے، بد اخلاقی کر سکے، تو کسی طرح بھی ان کو ہراساں کر سکے۔ بہت سی بچیاں ہماری کالجز میں پڑھتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آج کل چونکہ کو ایجوکیشن کا دور ہے، پرائیویٹ جو سکولز ہیں، سیکٹرز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ کو ایجوکیشن پر زور دے رہے ہیں، اور کو ایجوکیشن کامیاب طریقے سے وہ سسٹم چل بھی رہا ہے۔ تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، میل اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو آپ کی کولیگس ہیں، آپ کے ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل، ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئیں، انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تعلیم آپ کو شعور عطا کرتی ہے۔ شعور عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنی گھر کی ماؤں بہنوں کو اپنی مائیں بہنیں ذاتی نہ سمجھیں۔ جو آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہے، جو آپ کے ساتھ کسی غیر کی بیٹی ہے، کسی غیر کی بہن ہے،
اس کو بھی اخلاقیات کا ایسا رشتہ اس کے ساتھ بنائیں کہ اس رشتے پر وہ کالج کے اندر کالج کے باہر بھی فخر کرے۔ کل کو اگر اس کی شادی بھی ہو جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہو تو وہ ایک خوش اخلاقی سے اور بڑے فخر سے آپ کا تعارف کروائے کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے یا یہ میری کلاس فیلو ہے۔ تو اس رشتے کو بنانے کے لیے ہمیں اخلاقیات کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خواتین ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت، سب کی جو کہہ سکتے ہیں احترام ہے وہ ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے۔ اس عورت کے اس رشتے کو، اس تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کا فرض ہے، اور امید ہے کہ آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے میری اس چھوٹی سی بات پر عمل کریں گے، اور بلکہ آج سے ہی عمل کریں گے۔ عمل کرتے ہوئے آپ اخلاقیات کا دامن کہیں بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ حافظ۔